بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر 6 سے 12 تک کا اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ اور ان آیات کے اندر جو ہمارے سامنے موضوعات ہیں ان میں سب سے پہلا موضوع جو پہلے قومیں گزر چکیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، ان کی ہلاکت، اس کی وجہ کیا بنی، اس کا ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہی جھٹلانے والی قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کا اعتراض اس کو نقل کیا ہے کہ ایک نبی جو ہے وہ بشر کیسے ہو سکتا ہے، نبی کو تو فرشتہ ہونا چاہیے، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہی جھٹلانے والے جو ہیں ان کا انجام بیان فرمایا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے آخر میں مومنوں کے اوپر اپنی رحمت کا اس کو لازم قرار دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر ان مومنوں کے لیے رحمت کو لازم قرار دے دیا ہے۔ تو انہی موضوعات میں پہلے موضوع سے آغاز کرتے ہیں جس کا تعلق قوموں کی ہلاکت ہے کہ اس کی وجہ کیا بنی۔ تو تلاوت سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ تو ان دو آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اللہ فرماتا ہے علم یہ کیا والا سوالیہ ایک لفظ ہے، کیا، لم نہیں، یرو ان سب نے دیکھا، کم کتنی، کم یہ تعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کتنی، اہلکنا یہ ہلاک کرنے سے جو اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ہلاک کرنا، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیں، من قبلہم من سے، قبلی پہلے، ہم ان کے یعنی ان سے پہلے کتنی ہی ہلاک کر دیں، من قرن قرنوں میں سے۔ قرن اس کے کئی معنی ہیں، اس کا معنی جو ہے سینگ بھی کیا جاتا ہے، اور یہ قرن زمانوں کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، اور قرن جو ہے وہ امتوں کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، قوموں کے اوپر، نیشنز، قومیں، امتیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا۔ مکناہم، یہ مکنا یہ جیسے ہم مکان کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ فلاں مکان جو ہے اس کے اندر لوگ رہتے ہیں، تو مکنہ یعنی ٹھکانہ، ایسی جگہ جہاں رہا جاتا ہے۔ تو مکناہم ہم نے ٹھکانہ دیا انہیں، فی الارض زمین میں، ما لم ما جو لم نہیں، نمکن ہم نے دیا ٹھکانہ، لکم تمہیں، یعنی انہیں وہ ٹھکانہ دیا گیا زمین کے اندر جو تمہیں نہیں دیا گیا۔ وَأَرْسَلْنَا اور ہم نے بھیجا، السَّمَاءَ آسمان سے، علیہم ان کے اوپر، مدرارا مدرارا بارش، لگاتار بارش، یعنی یہ نعمت کا تذکرہ ہے کہ ہم نے ان کے اوپر بطور نعمت لگاتار بارش بھیجی۔ وجعلنا اور ہم نے بنائی، الانہار نہریں، تجری وہ جاری تھیں یا بہتی تھیں، من تحتہم من سے، تحتی نیچے، ہم ان کے نیچے سے وہ بہتی تھی۔ فاہلکناہم پھر اہلک یہ ہلاک کرنا، وہی جو اوپر لفظ آیا اہلکنا، ہم انہیں پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا، بذنوبہم اور وجہ بیان کی جا رہی ہے ان کے گناہوں کے سبب سے، بی سے ذنوب
ذنب کی جمع ہے، ذنب گناہ کو کہتے ہیں، ذنوب جمع گناہ، ہم ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَنشَأْنَا اور انشا، یہ نشا انشا یہ اسے ہے پیدا کرنا اس کے معنی سے، اور ہم نے پیدا کی من بعدہم ان کے بعد قرنن، جیسے اوپر قرن کا لفظ آیا تھا تو یہاں پر بھی قرن امتیں آخرین دوسری، یعنی انہیں ہم نے ان کے گناہوں کے سبب سے ہلاک کر دیا اور ہم نے ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کر دی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا اور لو اگر نزلنا ہم نے اتاری ہوتی علیک آپ کے اوپر کتابن کوئی کتاب فی قرطاسن، قرطاس کاغذوں کو کہتے ہیں، یعنی جو کاغذوں میں لکھی ہوتی، فَلَمَسُوهُ پھر لمسو لمس یہ چھونے کو کہتے ہیں، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، تو وہ اس کو چھوتے، یعنی ہم نے آپ پر ایک کتاب اتاری ہوتی جس کو وہ چھو بھی لیتے، یعنی اس کو ٹچ کر کے بھی دیکھ لیتے، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ تو لا یہ تاکید والا لام ہے، یعنی ضرور وہ کہتے الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، تو کافر ضرور کہتے ان ھذا الا، ان ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اگر یا کہ، لیکن الا اگر آگے آ جائے تو ان کا مطلب نہیں کیا جاتا ہے، تو اسی لیے یہاں پر ہم معنی نہیں کریں گے، ان نہیں، ھذا یہ، الا مگر، سحر نہیں ہے یہ مگر جادو، مبین کھلا، یعنی یہ جادو کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہوتا اگر ان کے اوپر کتاب نازل ہو جاتی جو کاغذ میں ہوتی اور وہ اس کو چھوتے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، لیکن اس کے باوجود یہ کافر اس پر جادو ہونے کا الزام لگاتے۔ تو یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ تو اس میں پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے آغاز ایک سوال سے کیا کیا ہے، الم یرو، یعنی ان لوگوں نے کیا دیکھا نہیں ہے کہ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، تو اصل میں یہ انداز جو ہے کہ کیا انہوں نے ایسا نہیں دیکھا ہے، یہ ایک تنبیہ کا انداز ہے کہ کسی کو سمجھانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے جو اختیار کیا جاتا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں پیدا کی جو ان سے ہر لحاظ سے بہتر تھیں، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ قومیں جو تھیں وہ کیا تھیں، قوت میں ان سے زیادہ تھیں، ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا تھا، یعنی ایک جگہ پر وہ ٹکی ہوئی تھی، ان کے پاس سے ٹھکانہ تھا، اور قوت اور اقتدار میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، ان سے پہلے ان جیسا کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے فرمایا فی الارض مکناہم فی الارض، ہم نے ان کو زمین میں ایک ٹھکانہ دیا، ما لم نمکن لکم جو تمہیں نہیں دیا تھا، یعنی جس طرح کا ٹھکانہ، جس طرح کا اقتدار، جس طرح کی حکومت اور طاقت تمہارے پاس ہے، ان کے پاس اس سے کہیں زیادہ طاقتیں اور کہیں زیادہ مضبوط حکومتیں موجود تھیں۔ اور دوسرا پھر فرمایا وارسلنا السماء علیہم مدرارا، یعنی بارشوں اور نہروں کی وجہ سے ان کے باغ اور کھیت سرسبز و شاداب تھے، اور عیش و خوشحالی کا دور دورہ تھا، کیونکہ یہی آسمان سے بارش ایک بہت بڑا ذریعہ ہے انسان کی خوشحالی کا، کہ انسان کے پاس جو ہے کھیت کھلیان ہوتے ہیں، پیداوار ہوتی ہے، اور اس سے انسان پیسہ اور دولت حاصل کرتا ہے، خوشحالی آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دوسری نعمت کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک جو کایا پلٹتی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تو یہ تھا، لیکن وجعلنا، اور اللہ نے ان کے لیے نہریں بہائیں، اور مطلب ہر طرح کا مواد ان کے لیے ایک نعمت مہیا کر دی، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، لیکن جب انہوں نے بغاوت اور سرکشی پر کمر باندھی تو ہم نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے، اللہ رب العزت کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی سنت کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص گناہوں کے اندر، کوئی قوم حد سے بڑھ جاتی ہے تو جتنی مرضی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اللہ رب العزت چاہے تو اسی وقت ان سب کو سلب کر دے اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اور یہی ہوا ہے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، کہ پھر اللہ نے ان کے بعد دوسری اور قومیں پھر پیدا کر دی کہ انہی جگہوں پر، انہی علاقوں میں وہ بسنا شروع ہو گئیں، اور پہلوں کا اب عطا پتہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ آیت جو ہے، اس سے ہمیں 2 بڑے جو ہے فوائد حاصل ہوتے ہیں، 2 بڑے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جب تم سے زیادہ طاقتور قوموں کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا تو پھر تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یعنی انسان کوئی اپنے آپ کو انوکھا اور اچھوتا نہ سمجھے کہ جناب ہم تو بڑی کوئی اللہ رب العزت کی ایسی کوئی سلیکٹڈ قوم ہے کہ ہمارے اوپر کبھی اللہ رب العزت سختی نہیں کر سکتا، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہو سکتی، ہم چاہے جو مرضی کریں، ہم تو اللہ کے نبی کی امت ہے، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسی بات نہیں ہے۔
اگر گناہوں میں انسان بڑھ جائے تو اللہ رب العزت کی پکڑ کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ تو ہم سے طاقتور قوموں کو جب اللہ نے پکڑ لیا تو پھر کسی بھی وقت کسی کو بھی انسان اللہ رب العزت جو ہے وہ پکڑ سکتا ہے۔ اور دوسرا ہمیں جو فائدہ جو یہاں سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ جو دنیا کی ترقی ہوتی ہے، کیونکہ انسان بعض اوقات دیکھتا ہے کہ جناب دیکھیں یورپ اور امریکہ اور ایسے ممالک جو بڑے ایڈوانس ہیں اور ان میں دیکھیں کوئی اس طرح کے مسائل نہیں ہے جیسے مسلمان ملکوں کے اندر ہیں، ان کے پاس سہولیات، ان کے پاس مال و دولت اور امن و امان کی جو سچویشن ہے، آپ دیکھیں ہمارے ملکوں میں کہیں دہشت گردی کا خطرہ ہے، کہیں ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے، ملک کے پاس پیسے ختم ہو رہے ہیں اور بے شمار ایسے مسائل آپ کو تمام مسلمان ملکوں میں ملیں گے۔ لیکن اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی جو ترقی ہے اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ اس سے ایک غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ دیکھیں اگر کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو شاید اللہ اس سے بہت خوش ہے، اللہ نے بہت دیا ہے۔ بہت سے لوگ جب ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے، انڈیویجول کی بھی بات آپ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے تو وہ اپنے بارے میں ایک یہ زوم کر لیتا ہے، خیال کر لیتا ہے کہ شاید وہ اللہ رب العزت کا بڑا کوئی پہنچا ہوا اور بڑی چہیتی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو بہت کچھ دیا ہے اور شاید اللہ رب العزت اس سے بہت راضی ہے۔ تو یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو ٹھکانے دیے، بلکہ ایسے ٹھکانے کہ جو تم میں کسی کو نہیں دیے۔ اللہ نے ان کے اوپر جو ہے ہر آسمان سے بارشیں برسائیں اور نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی اوپر نیچے سے ہر طرف سے فراوانی ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ کی نافرمانی ایسی چیز ہے، سرکشی ایسی چیز ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا جو قہر ہے اس کا سبب بنتی ہے۔ اللہ رب العزت کی پکڑ جو ہے اس کو آن پکڑتی ہے۔ اور سورۃ الکہف میں بھی آپ جب دو ساتھیوں کا قصہ پڑھتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے، اللہ کے پیارے رسول نے ہر جمعے کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے شاید کہ اس کے اندر بے شمار جو ہیں وہ بے شمار ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، مورلز ہیں کہ ہم اس کے اندر سے نتائج اخذ کریں، اس کے اندر سے ہم اپنے لیے نصیحتیں اخذ کریں۔ تو اس میں سے ایک قصہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے دو دوستوں کا قصہ بیان کیا ہے کہ ایک کے پاس باغات ہیں، اس کے درمیان میں سے نہریں بہتی ہیں، اس کے پاس مال و دولت بھی بہت ہے، اس کے پاس نفری بھی بہت زیادہ ہے، ہر لحاظ سے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ تو وہ اسی زوم میں یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس یہاں پہ ہے تو آگے بھی مجھے بہت کچھ ملے گا، آخرت میں میں کامیابی ہوں گا۔ پہلی بات تو یہ وہ کہتا ہے کہ آخرت آنی ہی نہیں ہے، لیکن اگر آ بھی گئی تو جیسے اللہ نے مجھے یہاں پہ دیا ہے تو وہاں پر بھی دے گا۔ تو وہ اس نعمت کو اپنے لیے یعنی اپنا کوئی استحقاق سمجھتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کی جو ترقی ہے اللہ کے راضی ہونے کی دلیل بالکل نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات یہ ان پر حجت قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت رسی ڈھیلی کر رہا ہوتا ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت رسی ڈھیلی کر دے کہ اچھا اس کو اور اس کے اندر پھر بہکنے دو اور اس کے سرکشی کے اندر، اس کے تکبر کے اندر اس کو اور بڑھایا جائے تاکہ اس کو خوب مزہ چکھایا جائے۔ تو اس امتحان کا نتیجہ آخر میں انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے، جب آخر میں میدان لگے گا، حساب کتاب ہوگا، یوم التغابن، جس دن فیصلوں کا دن ہوگا تو اس دن پتہ چل جائے گا کہ اصل میں یہ معاملہ کیا تھا۔ خیر اس کے بعد اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا۔ تو یہاں سے اس آیت سے اللہ رب العزت نے جو کفار ہیں ان کے بعض اعتراضات کا اب سلسلہ ایک شروع کیا ہے کہ ان کے اعتراضات اور ان کے پھر جوابات اللہ رب العزت نے دیے ہیں، اور یہ جواب جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اس کا اصل میں ایک سوال جو مکہ کے مشرکین تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، ایک فرمائش کی، اور جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل یعنی جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں اس کی آیت نمبر 93 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے او یکون لک بیت، یعنی انہوں نے ایک فرمائش یہ کی، بہت سی فرمائشیں کی، ان میں سے ایک فرمائش جس کا یہاں پر جواب ہے وہ فرمائش یہ تھی کہ آپ کے لیے یا تو یہ ہے کہ آسمان میں کوئی گھر ہو، من زخرف، سونے کا بنا ہوا، او ترقا فی السماء، یا پھر آپ آسمان پر چڑھیں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور بلکہ ہم تو آپ کے چڑھنے کا بھی یقین نہیں کریں گے، یعنی آپ آسمان پہ چڑھ جائیں ہمارے سامنے، ہم دیکھیں آپ کو آسمان پہ چڑھتا ہوا، بلکہ ہم تو آپ کے آسمان پہ چڑھنے کے اوپر بھی ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ آپ وہاں سے ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کتاب کو وہاں سے لے کر نیچے اتریں، ہماری آنکھوں کے سامنے آپ اتر رہے ہوں، آسمان سے کتاب آپ کے ہاتھ میں ہو، اور پھر ہم اس کو پڑھیں، نقرأہ۔ تو پیارے رسول نے آگے یعنی فرمایا کل، آپ فرما دیجئے، اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہیے سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، کہ میرا رب تو پاک ہے،
حل کنت، میں تو ہوں صرف الا بشرن، ایک انسان، رسولن، جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے. یعنی تم مجھ سے جو مطالبہ کر رہے ہو کہ میں آسمان پہ اس طرح چڑھوں اور پھر وہاں سے ایک کتاب لے کر نیچے اتروں، تو میں تو ایک رسول ہوں، اللہ نے مجھے ایک پیغام دے کر بھیجا ہے، پیغام دینے والا ہوں، ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں. اس سے بڑھ کر تو میں کوئی چیز نہیں ہوں جو تم مجھ سے اس طرح کے مطالبے کر رہے ہو. بلکہ پاک ذات تو اللہ کی ذات ہے، میرے رب کی ذات ہے، میرا پروردگار جو مجھے پالنے والا ہے. اصل تو وہ پاک ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو وہ سب کچھ، یہ جو کچھ تمہاری فرمائشیں ہیں وہ کر سکتا ہے. تو اس فرمائش کے جواب میں اللہ رب العزت نے پھر اس آیت کے اندر اس کا جواب ذکر کیا ہے. جیسے امام راضی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو انبیاء کے معجزات کو کوئی الٹی سیدھی تعویل کر کے انہیں جھٹلا دیتے تھے. یعنی اصل میں جھٹلانا مراد تھا، اصل میں یہ ان کا کوئی فرمائش اس طرح نہیں تھی کہ اگر فرمائش پوری ہو گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے، بلکہ ایمان انہوں نے پھر بھی نہیں لانا تھا. بلکہ اس کے اندر بھی اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ان کا استہزاء کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جائے، دین کا مذاق اڑایا جائے کہ اچھا ایسے کر کے دکھا دیں، اچھا ایسے کر کے دکھا دیں. یہ کوئی کرتب ہے، یہ کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ انسان کر کے دکھائے؟ یہ جھٹلانے والوں کے جھٹلانے کا ایک انداز ہے. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے خود ہی آگے بیان کر دیا کہ لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، کہ اللہ اگر ایسا کر بھی دیتا، کیسا کرتا؟ ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، یعنی اگر آپ کے اوپر جو ان کی فرمائش ہے کہ ایک کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب ہوتی جس کو وہ چھوتے، اپنے ہاتھوں سے ٹچ کرتے، پھر اس کو پڑھتے جیسے ان کی فرمائش تھی، یہ سارا کچھ اگر ہو بھی جاتا تو انہوں نے آگے سے کیا کہنا تھا کہ یہ ایک کھلے جادو کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیسے یہ ایک دعویٰ اللہ رب العزت کی بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے ایسا ہی ہوا ہے، تمام قوموں نے ایسا ہی کیا ہے. آپ جانتے ہی ہیں کہ فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی دعوت کو پیش کیا ہے تو فرعون نے اس کو جھٹلایا ہے اور اس کو ایک جادو قرار دیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پھینکا اور وہ سانپ بنتی ہے تو اس کو ایک جادو قرار دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب جادوگروں کا ان سے مقابلہ کیا جاتا ہے تو یہ بھی اسی وجہ سے، اسی بات کی دلیل ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھتا تھا کہ شاید یہ بھی جادوگر ہیں، اس لیے ان کا مقابلہ ان کے جادوگروں سے کرواتے ہیں. اور آخر میں بھی پھر ان پر یہی الزام لگاتا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اس مقابلے میں بھی جیت جاتے ہیں تو پھر بھی یہی الزام لگاتا ہے کہ شاید یہ ان کے بڑے عالم ہیں، یہ اصل میں ان جادوگروں کو انہوں نے تو سکھایا ہے، یہ انہی کے کوئی بڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ بڑے کوئی جادوگر ہیں، نعوذ باللہ. تو اس طرح کے الزامات اصل میں لگانا ہی اصل ان کا مقصد ہے. یہ کوئی فرمائش اس طرح نہیں ہے کہ جس کو پورا کیا جائے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیات کے اندر جو موضوع ایک آتا ہے ہمارے سامنے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت، اس کے اوپر ایک اعتراض جو ہے کہ نبی بشر کیسے ہو سکتا ہے، ہماری طرف آپ نے بشر کو نبی کیوں بنا کر بھیج دیا ہے، اس کے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وقالو، اور ان سب نے کہا، وہ سب کہتے ہیں لولا، کیوں نہیں، انزل، نازل کیا گیا، علیہ، ان پر، ملکن، کوئی فرشتہ. یعنی دیکھیے ان کا اعتراض کیا ہے کہ ہم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا. وقالو، انہوں نے کہا، لولا انزل علیہ ملکن، کہ ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا. ولو انزلنا، آگے اللہ فرماتا ہے اور اگر انزلنا، ہم نازل کر دیتے، ملکن، کوئی فرشتہ، لقضی الامر، یعنی اگر فرشتہ نازل ہو جاتا تو لقضی، لام یہ تاکیدی اور یقینی بات کے لیے ہوتا ہے کہ پھر ضرور بر ضرور، قضا کس کو کہتے ہیں؟ فیصلے کرنے کو. تو پھر فیصلہ امر کا ہو جاتا ہے، امر حکم کو، کام کو کہتے ہیں، تو ان کا پھر کام تمام کر دیا جاتا. یہ معنی لے لیں، یعنی ان کو ان کے بارے میں پھر فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی ان کو ہلاک کر دیا جاتا. ثم لا ینظرون، پھر لا، نہ، ینظرون، وہ مہلت دیے جاتے، یعنی پھر ان کو مہلت نہیں ملنی تھی جو اب ملی ہوئی ہے کہ آپ کو چاہیے کہ ایمان لے آؤ. ابھی تو مہلت ہے، موت تک مہلت ہے کہ انسان آخری دم پر بھی اگر ایمان لے آتا ہے تو اللہ اس کو قبول فرماتا ہے. لیکن اگر فرشتہ آ جاتا کوئی تو ان کو مہلت نہ دی جاتی. ولو جعلناہ، ولو، اور اگر جعلناہ، ہم جعلنا، ہم نے بنایا ہوتا، اسے، ملکن، یعنی جو بھی رسول ہم بھیجتے، اگر ہم نے اس کو فرشتہ بنایا ہوتا، یعنی اگر ہم کوئی فرشتہ رسول بھیجتے، لجعلناہ، تو ضرور ہم کرتے اس کو، رجلن، کوئی مرد، یعنی اس کی شکل تو کوئی ہوتی. ظاہر فرشتوں کو تو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، تو لہٰذا کسی مرد کی، کسی انسان کی شکل میں ہم اس کو ظاہر کرتے. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، اور وہ ضرور، للبس، اور یہاں پر لباس جیسے ہوتا ہے تو وہی، تو یہاں پر ہے یعنی شبہ ڈال دینا، یعنی ایک شبہ والی، جیسے کسی اور کی طرح وہ نظر ہے. وَلَلَبَسْنَا، تو ضرور ہم شبہ ڈال دیتے، علیہم، ان کے اوپر، ما یلبسون،
جو شبہ میں وہ سب پڑے ہوئے ہیں، یعنی جس شبے میں ابھی وہ پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کو یہ شبہ ہے کہ جناب یہ انسان جو ہے، انسان کو اللہ نے کیوں بھیج دیا ہے، یہ فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ تو اگر اللہ فرشتے کو بھیج بھی دیتے، اس سے ایک تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کو اللہ نے ابھی نبی بنا کر بھیجا ہے وہ فرشتہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ نے کوئی فرشتہ بھیج بھی دیتا تو وہ تو انسانی شکل میں آتا، تو پھر اس کو یہ پہچانتے کیسے؟ انہوں نے پھر وہی اعتراض کرنا تھا، وہ پھر وہی اسی شبے میں پڑے رہتے۔ خیر، ان دو آیتوں کو مزید تھوڑا سا سمجھتے ہیں مختصراً انشاءاللہ۔ تو اللہ نے فرمایا وقالو، اور وقالو لولا انزل علیہ ملک، تو یہ اصل میں اب ایک اور، جیسے پیچھے ہم نے ایک فرمائش دیکھی کہ ان کا فرمائش تھی اور اس کا اللہ نے جواب پیش کیا ہے، تو اب یہاں سے ایک نبوت کے جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، ان نبوت کے انکار کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ واضح طور پہ کہنا کہ آپ نبی نہیں ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ایک اعتراض کے انداز میں ایک نبوت کا انکار کیا جائے کہ آپ کو ہم نبی کیسے مان لیں، آپ تو انسان ہیں ہمارے جیسے، تو کوئی فرشتہ آتا تو ہم مانتے، تو یہ ایک اعتراض کا انداز ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی طرف رسول بھیجنا ہی تھا تو وہ انسان کے بجائے کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، تو یہ ان کی ایک فرمائش اور ایک اعتراض کا انداز ہے۔ یا فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ پھرتا، یعنی اس آیت کے مفسرین نے دو معنی کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت فرشتے ہی کو انسان یعنی ایک نبی بنا کر بھیجتا، یا پھر فرشتہ اس نبی کے ساتھ ساتھ پھرتا اور کہتا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اس پر ایمان لے آؤ ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی، یعنی فرشتہ ساتھ ساتھ اس کی تصدیق کرتا رہتا۔ تو یہ دونوں ہی معنی مفسرین نے یہاں پر اس آیت کے بیان کیے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو یہ ایک اہم بات ہے، یہ پہلا جواب اصل میں ان کی اس فرمائش یا ان کے اس اعتراض کا دیا ہے کہ اگر اللہ رب العزت فرشتے کو نازل کر دیتا تو اصل میں ایک اصولی بات ہو جاتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں ہمیں اللہ کا ایک اصول پتہ چلتا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ معجزہ جب دکھا دیا جاتا ہے، جب کوئی فرشتے اتر آئیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ قوم پھر تباہ ہو جاتی، پھر اس قوم کو وقت نہیں دیا جاتا ہے، مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ آپ پچھلی قوموں کے حالات دیکھ لیں کہ جب ضعیف ابراہیم کا ذکر اللہ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں، ابراہیم پوچھتے ہیں کدھر آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو جب فرشتے آتے ہیں تو کام تمام کرنے ہی کے لیے آیا کرتے ہیں، پھر اس قوم کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے، تو لہٰذا ان سے پہلے جو نبی ہے اسی کا کہنا مان لیں، تو یہی اصل بات ہے۔ تو اگر فرشتے اصل صورت میں نازل ہوتے تو ان کے پاس عذاب لے کر آتے اور ان کا قصہ ہی تمام ہو جاتا۔ تو یہ بات اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہے، اور اسی طرح کی بات سورۃ الحجر میں اللہ فرماتا ہے ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، کہ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، یعنی جب بھی فرشتے آتے ہیں تو وہ حق لے کر فیصلہ لے کر آتے ہیں، اور پھر اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے، پھر اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت ان نبیوں کے حوالے سے کرتا ہے کہ نبیوں کے زمانے میں تو مہلت دی جاتی ہے، آپشنز دی جاتی ہیں کہ جناب آپ مان لیں، آپ کے پاس وقت ہے مان لیجئے، لیکن جب لوگ نہیں مانتے ہیں اور فرشتے جب آ جاتے ہیں، ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو پھر مہلت نہیں ہے، پھر قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے آیت نمبر 9 میں فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، تو یہ کفار کے اسی اعتراض کا کہ کوئی فرشتہ ہوتا، اس کا دوسرا جواب ہے کہ اگر اللہ فرشتہ اتار بھی دیتا تو اب لاجیکلی اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ تو ان کے مطالبے کو مانتے ہوئے ہم فرشتہ اتارنا منظور کر بھی لیتے تو وہ بھی انسانی صورت میں ہی آنا تھا، یعنی وہ کیسے؟ کیونکہ فرشتہ تو نور کا ہے، نور کا بنا ہوا ہے، تو فرشتہ تو نظر نہیں آتا ہے۔ کبھی کسی نے ہم میں سے ایک فرشتہ دیکھا ہے تو کسی نے فرشتہ نہیں دیکھا ہے۔ یہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ادھر ادھر کی تصویریں ہوتی ہیں، یہ کسی فرشتے کی تصویر نہیں ہے، یہ لوگ بس اپنے پاس سے بنا کر ایسے چھوڑتے رہتے ہیں ادھر ادھر، ورنہ فرشتے کو کس نے دیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی ہوتے ہوئے اللہ کے نبی نے بھی پوری زندگی میں جبریل امین کو 2 دفعہ اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے، جبریل کو 2 دفعہ اصلی حالت میں دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آسمان ان سے بھر گیا تھا اور ان کے 600 پر تھے، اتنا بڑا فرشتہ۔ تو یہ جبریل امین کا حال تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ جبریل آیا کرتے تھے تو ایک انسان کی شکل میں، ایک صحابی کی شکل لے کر آیا کرتے تھے، تو اور صحابہ کرام اس کو پہچان ہی نہیں پاتے تھے کہ یہ کون تھا، کون شخص تھا۔ معروف حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ جس میں جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور مختلف سوالات کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جب پوچھتے ہیں تو اللہ کے نبی بتاتے ہیں، اور آخر میں یہی کہتے ہیں کہ یہ آپ کو معلوم ہے یہ کون تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ جبریل تھے، تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ تو لہٰذا اگر فرشتہ کوئی آئے تو مرد کی شکل میں، کسی انسان کی شکل لے کر آتا ہے،
تو پھر بھی اشکال تو وہیں پہ رہتا، سوال وہیں پہ رہتا، شبہ وہیں پہ رہتا، تو ان کا مسئلہ وہیں کا وہیں رہنا تھا، پھر بھی انہوں نے ماننا اصل میں نہیں تھا۔ تو یہاں پر دو اہم باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس زمانے کے کافر کسی انسان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، یعنی معاملہ ہی یہاں سے شروع ہوا، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، کہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ کوئی انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے۔ ان کے انسان ہونے کا انکار تو وہ کر نہیں سکتے تھے، ظاہر ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے سامنے آمنہ کے گھر میں عبداللہ کے بھی وہ بیٹے ہیں، اور اسی طرح پورے خاندان کا شجرہ ان کے سامنے ہے، انہی کے سامنے پلے ہیں، بڑے ہیں، ان کے سامنے کھیلے کودے ہیں، سارا کچھ تو پوری زندگی ان کے سامنے ہے، تو ان کے انسان ہونے کا تو انکار کر نہیں سکتے تھے۔ تو ان کے پاس ایک ہی ڈھکوسلا تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ تو کفار مکہ نے تو یہ انداز اختیار کیا، لیکن اس کا ایک دوسرا انداز بھی اختیار کیا جاتا ہے جو آج کل آپ دیکھتے ہیں ہماری قوم کے اندر مسلمانوں میں، کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مان رہے ہیں، پہلے لوگوں نے کیا کیا، ان کو انسان تو مانا، نبی نہیں مانا، کہ نبی کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان۔ تو آج لوگوں نے کیا کہا کہ ہم آپ کو نبی تو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تو دعویٰ کرتے ہیں، رسالت کا تو مانتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ماننے کے لیے اب لوگ تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بشر نہیں ہو سکتے۔ تو دیکھیے یہ اصل میں وہی ایک ہی سکے کے دو سائیڈز ہیں، ایک ہی بات کو دو طرح کیا گیا ہے، یعنی ایک ہی عقیدہ ہے، اس کی اصل میں یہ دو شکلیں ہیں اور دونوں ہی باطل ہیں۔ یعنی چاہے کوئی شخص یہ کہے کہ کوئی انسان کس طرح سے نبی ہو سکتا ہے، یا کوئی کہے کوئی نبی وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے، نبی تو جناب وہ نور کا بنا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیے نور کا تو فرشتہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے واضح طور پہ اس کا جواب یہاں پر دے دیا ہے۔ تو آج بھی اصل میں اسی کو بات کو الٹ پلٹ کر کے بیان کیا گیا ہے، اور پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا لولا انزل علیہ ملک، تو یہی سوال اصل میں آج تک گھوم پھر کر الٹ پلٹ کر آ رہا ہے۔ جبکہ ہم قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا جو فرمان پڑھتے ہیں سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 164 میں اللہ کیا فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ رب العزت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی لوگوں میں سے، انہی انسانوں میں سے، یہی مکہ کے رہنے والوں میں سے رسول ہونے کو کس طرح بیان کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا مومنوں پر احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ بے شک مسلمانوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا۔ تو ان میں رسول بھیجنا، انہی میں سے پیدا کرنا، انسانوں میں سے انسانوں کا رسول ہونا، یہ تو بہت بڑے احسان کی بات ہے، لیکن لوگوں کو یہ احسان ہضم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ بشر کیسے ہو سکتا ہے، ان کی بشریت کا انکار آج لوگ کیے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری جگہ سورہ اسراء میں اللہ فرماتا ہے، قل آپ فرما دیجئے سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، کہ پاک ہے میرا رب، هل كنت الا بشر رسولا، نہیں ہوں میں مگر ایک بشر رسول۔ آپ فرما دیجئے کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔ تو کتنا واضح ایک معاملہ ہے، لیکن لوگوں نے وہی معاملہ کیا جو یہاں پر اللہ نے فرمایا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، کہ اگر اللہ ایسا کر دیتا تو لوگ پھر بھی شبے میں پڑے رہتے۔ تو لوگوں نے طرح طرح کے شبے اپنے پاس سے بنا رکھے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے اگلی آیات کے اندر جو موضوعات ہمارے سامنے ہیں وہ ان میں اللہ نے جھٹلانے والوں کا انجام بیان کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے مومنوں پر اپنی رحمت کو لازم کیا ہے، تو اس کا تذکرہ ہمیں ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق یعنی یقیناً، استہزیٰ مذاق اڑایا گیا، یقیناً مذاق اڑایا گیا برسول، رسولوں کا، من قبل کا آپ سے پہلے، فہا کا تو گھیر لیا، بالذین ان لوگوں کو جنہوں نے سخرو یہ مسخرہ جیسے اردو میں بھی لفظ ہوتا ہے نا، تو یہ وہی ہے مذاق اڑانے کے لیے سخرو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ان سب نے مذاق اڑایا، منہم ان میں سے، ما کانوا جو وہ تھے، بھی ساتھ اس کے، یستہزئون وہ سب مذاق اڑاتے۔
یعنی اللہ فرماتا ہے اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا رسولوں کا آپ سے پہلے بھی، یعنی آپ سے پہلے بھی جو رسول گزرے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے۔ تو جب انہوں نے ایسا کیا تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا اسی طرح کے مذاق نے، یعنی جس طرح کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی مذاق ہی نے ان کو اصل میں پکڑ لیا۔ کل آپ فرما دیجئے سیرو سیر کرو، یعنی پھرو چلو پھرو، فی الارض زمین کے اندر، ثم پھر انظرو سب دیکھو۔ اچھا یہاں پر یہ ایک لفظ دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، فی الارض یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پر فی ہے تو فی کا جو معنی ہے اصل میں تو ہوتا ہے میں، یعنی زمین میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین کے اندر کوئی سوراخ کرنا ہے اور اس کے اندر جانا ہے، بلکہ فی کا جو معنی ہے وہ اوپر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ تو اس لیے کیونکہ بعض لوگ، ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، اللہ رب العزت کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا فی السماء، تو آسمان میں اس کا ہم ترجمہ نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ آسمان پر، اللہ اوپر ہے، اللہ کی جہت جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے، عرش کے اوپر، جیسے اللہ نے خود اپنے لیے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو فی کا معنی جو ہے پر کے معنی میں بھی آتا ہے، تو یہاں پر میں یعنی ویسے لفظی طور پر تو ہے لیکن اصل میں یعنی زمین پر چلو پھرو، ثم انظروا پھر تم دیکھو، کیفا کس طرح، کانا ہوا، عاقبہ عاقبت کو کہتے ہیں انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ کل آپ فرما دیجئے لمن کس کا ہے یا کس کے لیے ہے، ما جو فی السماوات یا آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، کل آپ فرما دیجئے للہ اللہ کے لیے ہے، کتبہ اس نے لازم کیا ہے، علی نفسہ اپنے نفس پر، الرحمہ رحمت کو، لا یجمعنکم یہ لام تاکید ہے، یجمعن جمع کرنا، یعنی وہ ضرور جمع کرے گا، یعنی لا تاکید، یجمعن وہ ضرور جمع کرے گا، کم تم سب کو، الی طرف یوم القیامہ قیامت کے دن کی طرف، لا ریبہ فیہ نہیں کوئی شک جس کے اندر، لا ریبہ جو ہے یہ لام نفی جنس ہے، یعنی ریب شک کی ہر جنس کی نفی کر دی گئی، یعنی کسی قسم کا کوئی شک جس دن کے بارے میں نہیں ہے۔ الذین وہ لوگ جو خسروا سب نے نقصان میں ڈال رکھا ہے، یعنی جن سب نے اپنے آپ کو نقصان اور گھاٹے کے اندر ڈال رکھا ہے، انفسہم اپنے نفسوں کو، فہم پھر وہ، لا یؤمنون وہ سب ایمان لانے والے نہیں، یعنی اللہ رب العزت ان سب کو جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے اور جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، اللہ قیامت والے دن جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اس دن جمع کرے گا۔ تو یہ ہمارے سامنے آیت نمبر 10، 11 اور 12 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تو یہاں پر اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی گئی ہے کہ آپ جب یہ اپنا پیغام ان کفار کے سامنے رکھتے ہیں اور کفار اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جتنے بھی اللہ رب العزت نے پیغمبر اور رسول بھیجے ہیں ان سب کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، اور ان کے ساتھ بھی ان کے پیغام کا اور ان کا مذاق اسی طرح سے اڑایا گیا ہے۔ تو آپ کو جھٹلانے اور اللہ کے عذاب کا مذاق اڑانے کا جو معاملہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آخرکار اسی عذاب نے کفار کو آ گھیرا۔ تو یہ اہم بات ہے کہ فرمایا کہ ما کانوا بہ یستہزئون، کہ جس چیز کے ساتھ وہ مذاق اڑا رہے تھے، وہ مذاق کس کا اڑاتے تھے کہ اچھا یہ آپ قیامت کی بات کرتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ ہمارا حساب کتاب لے گا، کہ موت کے بعد ہمیں قبر میں حساب دینا پڑے گا، قیامت والے دن اللہ ہم سے پوچھے گا، اچھا قیامت کے بعد ہمیں اللہ زندہ کر لے گا۔ تو ان سب چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ ہم کیسے اٹھائے جا سکتے ہیں جب ہم رمیم، جب ہم بالکل ایسے دھول مٹی ہو جائیں گے، زمین کے اندر مکس ہو جائیں گے، جب ہماری قبریں جو ہیں اس کے اندر کھودا جائے گا، اندر کچھ بھی نہیں ملے گا، تو اس کے بعد ہم زندہ کیسے کر کے اٹھائے جائیں گے؟ تو اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے یہ لوگ۔ تو یہی چیز جس کا وہ قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، دوبارہ اٹھائے جانے کا مذاق اڑاتے تھے، تو یہی چیز اصل میں ان کو گھیر لے گی، یہی چیز اصل میں ان کے اوپر جب آ کر رہے گی تو پھر اصل میں ان کو پتا چلے گا کہ یہ مذاق اڑانے والی چیز نہیں تھی۔ تو یہ اصل میں ایک دھمکی کے طور پر ان کو احساس دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کو یہاں پر ذکر کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے طور پر کہ آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے، ایسے لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کل سیروا فی الارض، اب ان کو ایک دعوت بھی دی ہے کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ٹھیک ہے دیکھ کر دیکھ لو، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں ریسرچ کرنی چاہیے، تو ٹھیک ہے ریسرچ کرو، چلو پھرو دنیا کے اندر، سیروا فی الارض ثم انظروا، پھر دیکھو کہ انجام کیسا ہوا تھا جو فرعون بنتے تھے، جنہوں نے بڑی ٹیکنالوجی حاصل کر لی،
جس ٹیکنالوجی کو آج پوری ٹیکنالوجی کے باوجود انسان سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ یہ کیا کیا تھا ان لوگوں نے، یہ کیسے ایک پتھر کے صرف، حالانکہ دیکھیں سمپل ایک اسٹرکچر ہے، لیکن کیسے یہ بن گیا تھا، لوگ سمجھنے سے آج قاصر ہیں، طرح طرح کی تھیوریز ہیں، کسی کو کلیئرٹی اس کے اندر نہیں ہے کہ یہ کیا ہوا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھیں ان کا انجام کیا ہوا ہے، کہ آج فرعون وہاں پر ہے اپنے آپ کو رب العالی کہنے والا، آج قارون کا خزانہ اور قارون کدھر ہے، اپنے آپ کو اپنے علم کی بنیاد پر یہ سارا کچھ حاصل ہونے کا دعویٰ کرنے والا کہ آئی ایم سیلف میڈ۔ تو آج دیکھیے کتنے کتنے بڑے بلینئرز، ٹریلینئرز اور ایتھیسٹ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا جناب خود چل رہی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے پہلوں نے جھٹلایا تو ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ تو اسی سے تمہیں عاقبت لینی چاہیے، اسی سے آپ کو سیکھنا چاہیے، سبق لینا چاہیے کہ ان کا انجام کیا ہوا، تو لہٰذا ایسا ہی انجام تمہارا بھی ہو سکتا ہے اگر تم لوگوں نے اس حق کو تسلیم نہ کیا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کل من ما فی السماوات والارض۔ اب اللہ رب العزت نے یہ جو سورت ہم نے شروع کی تھی، تو پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے بطور دلیل اور اپنی حمد کے ساتھ سماوات اور ارض کا ذکر کیا تھا۔ تو اب یہ واضح نصیحت کے بعد جو وہ بنیادی باتیں کی تھی کہ اللہ رب العزت جو تخلیق کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اسی کے حوالے سے اب بات کی کہ یہ کس کا ہے، یہ کس نے بنایا ہے، یہ کس کا ہے اور کس کے لیے ہے۔ یہ لیمن، اس کا مطلب کس کا، یعنی ملکیت بھی ہے، اور کس کے تصرف کے اندر ہے، یعنی کون جو ہے اس کو استعمال جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ تو آسمان اور زمین جس نے تخلیق کی ہے، یقیناً اس پورے کے اوپر تصرف اور کنٹرول بھی اسی کا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے یہاں پر پھر بات کی ہے کل من ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں، وہ کس کا ہے اور کس کے لیے ہے۔ پوچھئے ذرا ان سے، یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب ہم بڑے پاورفل ہیں اور آج ہمارے پاس بڑی ٹیکنالوجی، ہر چیز کو ہم جناب ریسرچ سے دیکھیں گے، تو آپ بتائیے یہ کس کا ہے، پھر یہ کس نے بنایا تھا، اس کے بارے میں سوال کا جواب دیں۔ اور پھر اللہ کو تو معلوم ہے کہ اس کا جواب یہ دینے سے تو قاصر ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ایک ڈانٹ کے انداز میں ان کے لیے دوبارہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو خود بتائیے، آپ ہی ان کو جواب دے دیے، آپ ہی ان کے سامنے یہ معمہ کا حل رکھ دیجئے۔ قل اللہ، آپ فرما دیجئے کہ سب اللہ کا ہے، سب کا مالک بھی اللہ ہے اور سب کا تصرف بھی اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، بڑی عظیم آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنی ذات کے اوپر، اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اوپر رحم کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، تو لہٰذا رحمت کیسے ملے گی؟ توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ نے رحمت کو لازم کیا ہے، اللہ تو رحمت کے لیے ہاتھ جو ہے یعنی بڑھائے بیٹھا ہے کہ آپ اس کی طرف بڑھیں اور وہ آپ کو اپنے گلے سے لگائے، آپ لوگوں کی مغفرت کرے، توبہ کرنے والوں کو کی توبہ کو اللہ قبول فرمائے، اس کی طرف چل کر جانے والوں کی طرف اللہ دوڑ کر جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے اس نے اپنے اوپر اس کو لازم کر لیا ہے۔ تو اسی صفت رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے تمہیں دنیا میں مہلت دی ہے۔ تو یہ جو رحمت ہے اس کا معنی آپ تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ رحمت کس انداز میں ہے۔ اس کا ایک انداز ہمارے سامنے اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جو ہمیں اتنی نافرمانیوں کے باوجود، کفار کے بالکل کفر اور شرک کے باوجود، پھر بھی ان کو جو دنیا کے اندر رکھا ہوا ہے، پھر بھی ان کو کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، ان کی زندگی کو بچا رکھا ہے، ان کو بری آفات اور بلاؤں سے اللہ رب العزت پھر بھی بچاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہی کی وجہ سے کہ اللہ رب العزت مہلت دیتا رہتا ہے کہ شاید اب سمجھ جائے، شاید اب سمجھ جائے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اوپر جو اتنے بے شمار 1,24,000 کم و بیش جو پیغمبر یا وہ بھیجے ہیں، تو یہ کس لیے بھیجے ہیں؟ یہ اللہ کی رحمت ہی کا ایک انداز ہے کہ لوگ یہ سمجھ جائیں، اور بار بار انبیاء بھیجے، اور پھر نبی آخر الزمان کے بعد اللہ رب العزت نے پھر جو علماء ہیں ان کو نبیوں کے وارث بنا دیا تاکہ امت میں ہر ایک تک یہ پیغام پہنچ جائے، ہر شخص جو ہے وہ اس رحمت سے مستفید ہو جائے۔ اور لہٰذا یہ اللہ رب العزت نے جو مہلت دی ہے اور بار بار جو چانسز دیے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہی ہے کہ وہ فوراً نہیں پکڑتا ہے۔ انسان کوئی عمل کرے، اللہ رب العزت اس کو چھوڑ دیتا ہے، شاید توبہ کر لے گا، اس کو توبہ کا وقت دیتے ہیں، اللہ رب العزت کو اس کو توبہ کا وقت دیتا ہے، اور آخری دم تک اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ اس کی رحمت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے اپنے پاس کتاب میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے اپنے متعلق لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے لکھ رکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ اللہ کا جو رحمت ہے اس کے غضب کے اوپر بھاری ہے، اللہ زیادہ رحیم اور کریم ہے۔ تو یہ رحمت قیامت کے دن، اب اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو رحمت ہے یہ اس کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہر ایک کے اوپر رحم کر رکھا ہے،
اور جو قیامت کا انداز ہے، رحمت قیامت کے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی۔ دنیا میں تو یہ رحمت اللہ رب العزت نے انسانوں یعنی جو مومن ہیں اور غیر مومن کافر ہیں سب کے لیے برابر رکھی ہے۔ اللہ سب کا دھیان رکھتا ہے، سب کو اللہ رب العزت سب کی توجہ، کوئی بھی سوال کرے، کوئی بھی اللہ سے مانگے، کوئی بھی اللہ رب العزت کی طرف توبہ استغفار کرے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ تم کافر، میں تمہاری توبہ قبول نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت سب کو جو ہے سب کی طرف جو ہے اپنی نظر رحمت وہ رکھتا ہے۔ لیکن قیامت والا دن جو ہے اس دن صرف اہل ایمان کو توبہ نصیب ہوگی، اہل ایمان کو اللہ کی رحمت نصیب ہوگی، اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ سخت غضبناک ہوگا۔ اور صحیح بخاری وغیرہ کے اندر اور صحیح مسلم وغیرہ کے اندر جو قیامت کے متعلق حدیث ہیں ان کے اندر یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ تمام انبیاء کہتے ہیں کہ آج اللہ رب العزت جتنا غضبناک ہے پہلے کبھی غضبناک نہیں ہوا ہے، اور آج کے بعد بھی اللہ رب العزت کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوگا جتنا آج قیامت والے دن اللہ غضبناک ہے۔ تو اس دن یہ غضب اللہ رب العزت کا صرف کافروں کے لیے ہوگا، جیسے اللہ رب العزت نے اسی آیت میں آگے فرمایا ہے لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اور کن کو جمع کرے گا؟ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے اور وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ رب العزت قیامت والے دن ان کو ضرور جمع کر لے گا۔ یہ اپنے کسی بھول میں نہ رہیں کہ اللہ رب العزت ان کو پکڑ نہیں رہا تو شاید اللہ رب العزت ان سے راضی ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے ان کے اوپر ایک رحمت کے انداز ہی میں اللہ رب العزت نے ان کو وقت دے رکھا ہے کہ بچ جاؤ، آج بھی ایمان لے آؤ، اور اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو قیامت والا دن تو ہے الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون۔ تو اس سے انکار اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہی جو اپنی عقل اور فطرت سے کام نہیں لیتا ہے، جس نے اپنے آپ کو خود نقصان کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ اور سورۃ العصر میں اللہ نے فرمایا کہ تمام انسان خسارے کے اندر ہے سوائے اس کے کہ جو صرف 4 چیزیں کر لے، اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایمان لے آئے، عمل صالح کر لے، اور حق بات کی تلقین کرے، اور صبر کی تلقین کرے۔ یہ 4 چیزوں کے اندر پورا دین جو ہے اسی کے اندر سمیٹ لیا گیا ہے۔ تو یہ کام کرنے والا شخص خسارے سے باہر ہے، ورنہ ہر بندہ خسارے کے اندر ہے، اور ایمان لانا یہ سر فہرست ہے۔ تو ابھی بھی اگر کوئی خسارے کے سودے پہ اڑا ہوا ہے تو یہ اس کا اپنا ظرف ہے، اور اس کی اپنی عقل ہے، اپنا ڈھٹائی ہے اور ڈھیٹ پن ہے کہ اس کے اوپر وہ ابھی تک اڑا ہوا ہے، نفع کے سودے کی خواہش ہی نہیں رکھتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 ہے، اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس شخص کو آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی آگ سے دور کر دینا، آگ سے بچا لیا جانا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اسی طرح جنت میں داخل کر، یہی تو اصل میں کامیابی ہے، یہی ونرز ہیں، یہی سکسیسفل لوگ ہیں۔ آج جو ہم سکسیسفل لوگوں کی سٹوریز پڑھتے ہیں کہ جناب اس نے اتنے بلین ٹریلین بلین بنا دیے، اور دن رات اور اپنی جوانی کے اندر اتنے امیر اور کروڑ پتی بن گیا، پہلے وہ ایک بالکل غریب آدمی تھا، پہلے جناب کوئی اخبار بیچتا تھا، کوئی فلاں کام کرتا تھا۔ تو یہ چیزیں، یہ سٹوریز اصل میں اس دنیا کے اندر تک کے لیے، اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اس دنیا کی حیثیت، تو اس کی کامیابی اور بلین ٹریلین قیامت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اصل کامیابی کیا ہے؟ کہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، اور انسان جنت کے اندر اگر داخل ہو گیا سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ کامیابی نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔